عزیز دوستو، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج صبح جب میں فیس بک دیکھ رہا تھا تو فیس بک میں قاسم علی شاہ کے فیس بک وال پہ نگاہ پڑی، ایک جملہ مجھے وہاں دیکھنے کو ملا۔ وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور واقعی اتنا اچھا لگا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس جملے پہ تھوڑی سی گفتگو کی جا سکتی ہے اور اسے تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ وہ پہلے میں اب جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر، جبکہ گناہ استغفار چاہتا ہے۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ پس صبر و شکر اور استغفار اپنا کر ہی کامیابی کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں قاسم علی شاہ نے وہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا جو ایک بہترین کامیاب سفر کے لیے ہو سکتی ہے۔ پہلا جملہ بولا انہوں نے، نعمت شکر چاہتی ہے، دوسرا مصیبت صبر، اور تیسرا گناہ استغفار چاہتا ہے۔ نعمت کیا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ رزق دیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ باپ ماں بھائی بہن دیے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دیں، ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کامیابی کا سفر کرتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ نعمتیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ نعمت شکر چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اب غور فرمائیں کہ شکریہ کا مفہوم کیا ہے۔ پہلے قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن شکریہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری اطاعت کے ساتھ میرا ذکر کرو، میں اپنی مدد سے تم کو یاد کروں گا۔ مطلب یہ ہوا اس آیت کریمہ کا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقت و قوت دی ہے، جو ہمت و حوصلہ دیا ہے، جو جذبہ دیا ہے، ہر ایک کو اس کے حقوق کے ساتھ اگر ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، یا ہمارے اوپر تنگی آئے گی، یا ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ جائے گا، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور مدد آنے کا مطلب وہ مصیبت دور ہو سکتی ہے، وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے، ذہن میں کوئی کمی ہو تو ذہن اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے گھر مصائب و آلام کا شکار ہوں گے تو وہ مصائب و آلام دور ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ بندہ جب کسی مصیبت پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور بندہ ان مصائب و آلام سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ایک اور مفہوم جو عقلی اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ نعمت کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو استعمال کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہو جسے کوئی سامان ملا اور وہ اس نعمت کو استعمال نہ کرے تو یہ ناشکری ہے۔ میں ایک کہانی ہے، چھوٹی سی کہانی، وہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک بادشاہ ایک جنگل میں گیا، راستہ بھٹک گیا، اپنے لشکر سے بہت دور ہو گیا، تنہا پڑ گیا۔ اسے زور کی، شدت کی پیاس کا احساس ہوا، بھوک نے اسے نڈھال کر دیا۔ ایسے عالم میں جب اسے لگا کہ میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، نگاہوں سے سوائے پریشانی کے کچھ جھلک نہیں رہا تھا، ایسے عالم میں اسے ایک امید کی ایسی کرن دکھائی دی اس بیابان جنگل میں کہ جہاں کسی بھی جنات و انسان کا وجود محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے عالم میں اسے دور ایک انسان دکھائی دیا۔ جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس میں جو پٹی دی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے، پاس پہنچتا ہے، جا کے وہاں پر نڈھالی کے عالم میں وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ وہ نوجوان آدمی جو جنگل کے اندر رہتا تھا اس کے پاس آتا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ اسے عام سا انسان سمجھ رہا تھا۔ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی بھوک سے پریشان ہیں اور شدت کی پیاس ہے آپ کو۔ اس نے اشارے سے کہا کہ بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ اندر بھاگ کے جاتا ہے، تھوڑا سا کچھ کھانے کا سامان لاتا ہے اور گلاس میں پانی لے کے حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ تھا، ہمیشہ اچھا کھانا کھایا تھا، لیکن جب بھوک نے اسے پریشانی کے عالم میں پہنچا دیا، وہ اٹھتا ہے، تھوڑا سا جو بھی اس کے پاس حاضر تھا وہ کھاتا ہے، اس کے بعد پانی پیتا ہے۔
اب وہ اپنے آپ کو حساس بشاس محسوس کرتا ہے، وہ آرام سے بیٹھتا ہے، وہ اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس انسان کی بنا پر، اس انسان کے وجود کی وجہ سے میرا وجود باقی رہا۔ اگر یہ انسان یہاں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا بھی وجود یہاں پہ ختم ہو سکتا تھا۔ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو جانتے ہیں وہ جنگل کون سا جنگل تھا؟ جس جنگل میں وہ بادشاہ گیا تھا، وہ جنگل صرف چندن کی لکڑیوں کا جنگل تھا۔ آس پاس کے اطراف میں دور تلک کے صرف چندن کی لکڑیاں ہی دکھائی دیتی تھیں، اور چندن کی لکڑی اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی مہنگے داموں میں بکتی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کے اس کے نام ایک فرمان لکھا، کاغذ پہ فرمان لکھ کر کے اس آدمی کو دے دیا، اور اس فرمان میں یہ لکھا ہوا تھا، اس پورے جنگل کا میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ یہ فرمان لکھا، اس کے ہاتھوں میں وہ فرمان پکڑایا اور کہا کہ لو تم اب اس جنگل کے مالک ہو، یہ تمہارے سپرد ہے، یہ کہا اور وہاں سے واپس ہو گیا۔ اپنے لشکر سے ملا اور واپس اپنے محل آ گیا۔ دن گزرتا رہا، دن گزرتا رہا، یہاں تک کہ 10 سال کا وقت گزر گیا۔ اچانک ایک دن بادشاہ کو یہ خیال آتا ہے کہ ذرا دیکھوں، اب تو وہ آدمی بہت مالدار بن گیا ہوگا۔ جو جھوپڑ پٹی میں رہتا تھا، ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا تھا، اب وہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہوگا، کیونکہ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ میں نے اسے چندن کے درختوں کا مالک بنایا ہے، عام سی لکڑیوں کا مالک نہیں بنایا ہے۔ یہ سوچ کر کے اس نے اپنے وزراء کو ساتھ لیا، تھوڑی سی فوج کو ساتھ میں رکھا اور وہاں پہنچا۔ جب وہ جنگل کی حدود میں آیا اور اندر داخل ہونے لگا تو اپنے دوستوں، ساتھیوں، وزراء سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھنا اس نے بہت بلند و بالا عالیشان بلڈنگ تعمیر کر لی ہوگی۔ یہ تمام طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں اس کی جھوپڑ پٹی موجود تھی، اور ہر ایک حیرت و استعجاب میں پڑ گیا، تعجب کے عالم میں پہنچ گیا کہ جو بادشاہ سوچ رہا تھا اس کے بہت ہی برخلاف وہاں دیکھنے کو ملا۔ اب بھی وہی انسان موجود تھا اور وہی جھوپڑ پٹی موجود تھی۔ نہ بادشاہ کے منہ میں جملے تھے اور نہ ہی دوسروں کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی، کیونکہ سوچ کی کچھ اور آئے تھے، دیکھنے کو کچھ اور مل گیا۔ بادشاہ نے آواز دی، وہی آدمی جھوپڑ پٹی کے اندر سے باہر آتا ہے، بادشاہ کو دیکھتا ہے، سلام کرتا ہے اور خوشی کی عالم میں اس کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے ایک بات کہی کہ کیا میں نے تمہیں یہاں کا مالک نہیں بنایا تھا؟ اس نے کہا بے شک، کہا میں نے تمہیں کچھ دیا تھا کاغذ پہ لکھ کر کے، اس میں ایک فرمان تھا، کیا وہ کاغذ ہمارے پاس موجود ہے؟ تو دوستوں اس آدمی کا جواب سننا، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جو فرمان دیا تھا وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے اور میں نے اسے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لے آؤ۔ وہ آدمی اندر جاتا ہے اور اندر جانے کے بعد جب باہر آتا ہے، وہی کاغذ، وہی فرمان لے کے آتا ہے، بادشاہ کے ہاتھوں میں رکھتا ہے۔ بادشاہ کھول کے دیکھتا ہے اور لپیٹ کر کے اپنے وزراء میں سے کسی کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہے، اور ایک جملہ بولتا ہے اس آدمی سے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں جنگل کا مالک و مختار بنایا جائے۔ اتنا کہا اور وہاں سے واپس ہو گیا۔ وہ جو جنگل کا آدمی تھا وہ بادشاہ کی بات کو سمجھ نہیں پایا، لیکن پھر بھی چونکہ بادشاہ واپس جا چکا تھا، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ میرے دوستوں جانتے ہو اس کہانی سے ہمیں سیکھ کیا ملی؟ بادشاہ نے اس کو ایک فرمان دیا تھا اور پورے جنگل کا مالک و مختار بنا دیا تھا۔ اسے پورا جنگل ملا، اس لیے کہ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ اسے یہ جنگل میں دے رہا ہوں، یہ کاٹے گا، بیچے گا، بڑا آدمی بن جائے گا۔ اس آدمی نے کون سا کام کیا؟ اس آدمی نے یہ کام کیا کہ اس کے نزدیک اس پورے جنگل کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جو نعمت ملی جنگل کی شکل میں، لکڑیوں کی شکل میں، اس نعمت کو اسے اہمیت نہیں دی۔ اہمیت کس چیز کو دی؟ اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس پہ بادشاہ کا فرمان لکھا ہوا تھا اور نیچے مہر لگی ہوئی تھی کہ یہ بادشاہ کی مہر ہے۔ اس نے اس کاغذ کو اہمیت دی، اس کو سنبھال کے رکھا۔ اس نے نعمت کس کو سمجھا؟ کاغذ کو، اور یہ نعمت واقعی نعمت تھی جنگل کی شکل میں، لکڑیوں کی شکل میں، اس نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ اور کیا ہوا؟ اگر اس نے جنگل کی لکڑیوں کو استعمال کیا ہوتا، نعمت کو سمجھا ہوتا، جنگل کی لکڑیوں کو استعمال کیا ہوتا، اسے کاٹا ہوتا، اسے بیچا ہوتا، تو وہی آدمی بڑا آدمی بھی بن گیا ہوتا، جھوپڑ پٹی کی جگہ بلند و بالا عالیشان عمارت قائم ہو سکتی تھی۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نعمت اس سے واپس لے لی گئی۔ تو نعمت کا ایک مطلب، نعمت کے شکریہ کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جو بھی چیز آپ کو میسر آئے آپ اسے استعمال کریں۔ آپ اسے اگر استعمال نہیں کریں گے
تو وہ چیز آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا، سمجھنے بوجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی۔ اگر کوئی ایسا لڑکا ہو جو طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، پڑھائی کرتا ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت دماغ کو استعمال نہیں کرتا ہے، نتیجہ وہی آئے گا، وہ دماغ اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ واپس لینے کا مطلب کہ وہ کتابوں کو سمجھ نہیں سکتا، سوالات کو صحیح طریقے سے حل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ جو بھی نعمت ہے وہ استعمال ہونا چاہتی ہے، اور استعمال ہوتے ہوتے ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ ایسا ہو جو اسٹوڈنٹ ہو، وہ سال کی سال بس کتابیں خرید کر کے اپنے بیگ کی زینت بنا لے یا اپنے گھروں کے طاق میں سجا کر کے رکھے، اور وہ اسی کو اہمیت دے کہ کتاب کے پنے پھٹے نہ، کتاب پرانی نہ ہو، اسے سنبھال کے رکھتا رہے، ہمیشہ پوچھا لگاتا رہے، ڈیسک صاف کرتا رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ غلطی کہاں پہ ہوئی تھی؟ کہ نعمت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے صاف ستھرا رکھا جائے، نعمت کا مطلب یہ تھا اس کتاب کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ نعمت کا شکریہ ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو جو کہا گیا تھا کہ نعمت شکر چاہتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، بزنس ہو، تعلیم ہو، گھر کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، نعمت شکر چاہتی ہے۔ اور شکر کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ آپ اسے استعمال کریں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ایک امریکن پروفیسر ہے، اس نے اپنی کسی انگلش کی بک ہے، امریکن پروفیسر ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں جو قوم بھی اپنے مسائل کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے آگے یہ جملہ لکھا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنی بھی انسانی قومیں ہیں، ان تمام قوموں میں، ان تمام مذاہب میں صرف مسلم قوم ایک ایسی قوم ہے جو اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دین اور شریعت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوتی رہی ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی پہ گستاخی کی بات آتی ہے، امت مسلمہ کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب بھی شریعت لا کی بات آتی ہے، امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کھڑا ہونا انہیں باقی رکھتا ہے۔ اس نے کہا تھا جو چیز اپنے کسی مسائل کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ہے وہ چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہر چیز کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا، اور کام کرنے کا مطلب ہے یہ محنت، مشقت، جو بھی چیزیں آتی ہیں۔ میرے عزیزو، نعمت کے بارے میں اتنی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا، صلاحیت دی، طاقت و قوت، ہمت و حوصلہ دیا اور وسائل دیا تعلیم کے حوالے سے، تو اس نعمت کا سیدھا مفہوم یہی ہے کہ آپ اسے استعمال کریں۔ پڑھائی میں جتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں پڑھائی میں محنت کریں۔ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار میں جتنی مشقت پریشانی اٹھائیں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، یہی آپ کا شکریہ بنے گا۔ اور لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جد و جہد کریں تو اللہ آپ کی ترقی کے راستے ہموار کرے گا۔ دوسرا جملہ انہوں نے کہا تھا مصیبت صبر چاہتی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے۔ آگے والا جملہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جملہ خود ہی بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ رب ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے کامیابی سے کون ہٹا سکتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ غور کریں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم غار ثور میں تھے، مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں غار ثور میں آپ 3 دن ٹھہرے تھے، اور کفار مکہ نے چند آدمیوں کو آپ کے پیچھے لگایا تھا کہ کہیں بھی ان کا نشان ملے، کہیں پر بھی ان کا سراغ ملے تو ہمیں باخبر کیا جائے۔ انہوں نے اچھی رقوم کا انعام رکھا ہوا تھا، 100 اونٹ انعام میں رکھے تھے۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، سیرت طیبہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2 لوگ ایسے بھی تھے جو غار ثور تک پہنچ چکے تھے، اور یہاں تک کہ وہ اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے پاؤں دکھنے لگے تھے، اور جب ان کے پاؤں دکھے تو گویا وہ سر پہ آ گئے تھے۔ تو ایسے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے دروازے پہ، ہمارے سروں پہ آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو جملہ بولا تھا، اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا،
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ کیا دیتا ہے؟ اے ابو بکر ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ مصیبت صبر چاہتی ہے۔ صبر کا مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، وہ صبر کا مفہوم یہ ہے نا کہ شاید لوگ خاموشی سے ظلم برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں، یا کوئی آدمی کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ نہ بولنے کو صبر کہتے ہیں، جبکہ صبر کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے۔ صبر کا مفہوم یہ اتنا ہے کہ آپ اشتعال میں نہ آئیں۔ اشتعال میں نہ آنے کا مطلب کہ کوئی سامنے کا بندہ ہو اور وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، وہاں پہ آپ خاموش رہیں اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے آئیں۔ موقع کے لحاظ سے وہاں خاموش رہنا یہ صبر تھا، لیکن کہیں پر آپ کو اشتعال دلایا جائے اور اشتعال دلانے کے ساتھ وہ یہ چاہیں کہ بندہ کوئی غلط حرکت کرے جس کی بنیاد پر ہم اپنا مفاد حاصل کریں، تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ صبر کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ دو صورتوں میں صبر کرتا ہے۔ صبر کا مفہوم ایک یہ آتا ہے، دو صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بندہ نہایت ہی کمزور ہو، بہت ہی غریب ہو، اور یہاں تک کہ اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ سامنے والے سے بدلہ لے سکے۔ تو بدلہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں ایک تماچا مارا تو ہم نے اسے ایک تماچا مار دیا۔ بدلہ صرف ایسی بنیادوں پر نہیں ہوتا ہے، بدلہ بہت سی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ مطلب ہم نے خاموشی سے اسے شکست دے دی، بندہ بولتا رہا، ہم خاموش رہ گئے۔ اب سامنے والا بندہ خود ہی ضد ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ صبر کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، تمام مصائب و آلام پریشانیوں کا اگر شکار بندہ ہو تو زبان پہ شکوہ نہ کرے، ان سے اپنی پریشانیاں بیان نہ کرے، بلکہ دل میں یہ رہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئی ہیں تو اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ مصائب و آلام کے درمیان رہ کر کے ہی جد و جہد کرے، کوشش کرے، اور لگاتار عزم مصمم کے ساتھ وہ جد و جہد کرتا رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آئے گا جب بندہ کامیابی کی دہلیز پہ کھڑا ہوگا۔ صبر کا صاف مفہوم یہ ہے کہ بندہ جہد مسلسل نہ چھوڑے، کوشش کو پیچھے نہ چھوڑ دے۔ ہمت کا ٹوٹ جانا یہ شکست فاش ہے۔ ہمت قائم رکھیں اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں آپ کے شامل حال ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ استغفار چاہتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ عام مفہوم سمجھاؤں تو گناہ غلطی کا نام ہے۔ غلطی کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہم پہ فرض تھی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ ہماری غلطی ہے۔ اسکول جانا تھا، ہم اسکول نہیں گئے، یہ ہماری غلطی ہے۔ امتحان کے لیے تیاری کرنی تھی، ہم کھیلتے کودتے رہ گئے، موبائل اسکرین پہ ہماری نگاہیں مست رہیں، یہ گناہ ہے، ہماری غلطی ہے۔ گناہ غلطی کا نام ہے۔ غلطی کیا چاہتی ہے؟ چونکہ انسان نسیان سے مرکب ہے، اس سے غلطی ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے پوری زندگی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے صرف انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا معصوم نہیں ہے، لہذا غلطی ہر انسان سے ہونا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ گناہ استغفار چاہتا ہے، اور استغفار رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اپنی غلطی کی تلافی کرنا، اور اپنے آپ کو یہ مان لینا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بندہ جب تک کہ اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے یہ مانتا نہیں ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کبھی بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس بندے سے آپ کہیں یا تمہاری یہ غلطی ہے تو بولتا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے جو کیا صحیح کیا؟ آپ کو لگتا ہے جو بندہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہ کرے تو وہ سدھارے گا کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر اپنے آپ کو وہ صحیح کرے گا؟ تو استغفار کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، کیونکہ تسلیم اسے وہاں تک کے لے جاتی ہے جہاں غلطی کی اصلاح کرنے کا مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ جب تک کہ بندہ یہ مانتا نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تب تک کہ وہ اپنے آپ کو اچھائی کے راستے پہ گامزن نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، روئے، گلگلائے، معافی مانگے، معافی کا طلبگار ہو، اللہ اسے معاف کرتا ہے، اور معاف کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں مفہوم پیش کرنا چاہوں گا کہ استغفار میں 3 فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی رحمت آتی ہے، دوسرے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور تیسرے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 3 فائدے استغفار کرنے کے لیے، استغفار کرنے والے کے لیے ہیں۔ اسے اگر میں تعلیم کے حوالے سے بولوں، ایک بچہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ میرا پڑھائی میں من نہیں لگتا، امتحان دیتا ہے، امتحان میں نمبر کم آ جاتے ہیں، اسے بھی اس بات کا احساس تو ہوتا ہے کہ مجھے اچھے سے محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ احساس اوپر اوپر ہوتا ہے۔ وہ احساس جب تک کہ یہاں دل میں نہیں ہوگا، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں ہوگا، بندہ اپنی غلطیوں کو مان نہیں سکتا، اور مانے گا نہیں تو اصلاح نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ پوری زندگی کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، کامیابی کا سفر طے کرنے کے لیے نعمت کا شکر ادا کریں اور مصیبت پہ صبر کریں، اور جب بھی غلطیاں ہو جائیں توبہ و استغفار کریں۔ یہ توبہ و استغفار کا مطلب میں جو آپ سے بتا رہا ہوں، مذہب کی روح سے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں توبہ کر لیں، کوئی گناہ ہوا توبہ کر لیں، کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے ہمیں توبہ کرنا ہوتا ہے، معافی مانگنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ تعلیمی میدان میں ہیں تو پھر کس سے معافی مانگیں گے؟ اگر بندہ تعلیمی میدان میں ہو تو معافی کسی اور سے نہیں، اپنی ذات سے مانگنی ہوتی ہے۔ اور یہاں معافی مانگنے کا مطلب گناہوں کا احساس کر کے اپنے دل میں عزم مصمم کر لے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اسی کا نام گناہوں سے استغفار ہے تعلیم کے حوالے سے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کامیابی کا سفر طے کریں، ان 3 اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں: نعمت پہ شکر، مصیبت پہ صبر، اور گناہوں پہ استغفار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو مزید کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔